شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ نکتہ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم قاآنی۔ پیش خورشید بر مکش دیوار، پیش خورشید بر مکش دیوار، خواہی از صحن کھانا نورانی۔ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ دراصل یہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اسکول کا ٹیچر ہوتا ہے وہ ایک مستری کی طرح ہوتا ہے۔ مستری مکان بناتا ہے، دیوار بناتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، اور استاد جو ہے یہ روحانی ترقی کرتا ہے بچے، یہ روحانی طور سے بچے کی تربیت کرتا ہے اسپرچولی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ استاد جو ہے وہ اسپرچول فادر ہوتا ہے کسی بچے کا۔ اور اتنا تو ہم نے سنا ہے، اتنا تو ہم پڑھتے بھی ہیں، اس سے نیچے اصل میں اس نظم میں ایک بہت بڑی بات کہی ہے علامہ اقبال نے۔ نکتہ دل پذیر تیرے لیے کہہ گیا ہے حکیم قاآنی، یعنی حکیم قاآنی ایک حکیم تھا، اس نے ایک بہت اہم نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ نکتہ کیا ہے؟ پیش خورشید بر مکش دیوار، خواہی از صحن کھانا نورانی۔ یعنی اگر آپ اپنے آنگن کو دھوپ سے لبریز کرنا چاہتے ہو، اپنے آنگن کو روشن کرنا چاہتے ہو، یہ استادوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر اپنے آنگن کو، اپنے صحن کو روشن بنانا چاہتے ہو تو اس صحن کو اور اس صحن اور سورج کے درمیان دیوار مت بناؤ۔ اگر دیوار بنے گی پھر سورج کی روشنی صحن میں نہیں آئے گی۔ مراد یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو صحیح طریقے سے اخلاقی طور پہ مضبوط بنانا چاہتے ہو تو چاہے آپ سائنس پڑھاؤ، میتھ پڑھاؤ، کوئی بھی فلسفہ پڑھاؤ، ان کو اپنے بھگوان سے، اپنے ایشور سے، اپنے اللہ سے دور مت کرو۔ اگر میتھ پڑھاتے ہو، اگر سائنس پڑھاتے ہو، اگر سوشل سائنس پڑھاتے ہو، پڑھاؤ، لیکن اس پیرائے میں پڑھاؤ کہ یہ بچے اپنے دین سے دور نہ ہو جائیں۔ ان بچوں کے اور اللہ کے درمیان دیوار کھڑی مت کرو۔ لہذا میں اساتذہ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بچوں کی روحانی تربیت کریں۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ کتنے معصوم لوگ ہمارے دیوانے ہیں، یہ ایک ٹیچر کو پتا نہیں ہے۔ ایک ٹیچر اپنے آپ کو عام سمجھتا ہے مگر ٹیچر عام نہیں ہے، استاد عام نہیں ہوتا ہے۔ کتنے ہی سینکڑوں معصوم ایسے ہیں جو ہم جیسا بننا چاہتے ہیں، مگر شرط یہ ہے، میں اساتذہ کو کہتا ہوں، منہ پہ بات کہتا ہوں، ہمیں اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈالنا ہے کہ اگر ہم جیسا کوئی بنے وہ دربدر نہیں ہونا چاہیے، بعد میں وہ کامیاب ہونا چاہیے۔ میں جب پچھلے سال یہاں پہ آیا، میں نے بچوں سے پوچھا، شاید فرسٹ کلاس کے بچوں سے، آپ کیا کرنا چاہتے ہو بڑے ہو کر؟ کسی بچے نے مجھے بولا کہ سر میں آپ کا جیسے ٹیچر بننا چاہتا ہوں۔ میں رات کو گھر گیا، مجھے نیند نہیں آئی، میں سوچتا رہا کہ یہ بچہ میرا جیسا کیوں بننا چاہتا ہے۔ مجھے یہ خیال آیا ذہن میں
کہ ایک بچہ نہیں، کتنے ہی ایسے بچے ہیں جو بڑا ہو کر ہم سا بننا چاہتے ہیں۔ پھر میں اپنے آپ سے پوچھنے لگا کہ کیا میں اس لائق ہوں کہ اگر بچے مجھ جیسا بنیں گے اور یہ کامیاب ہوں گے؟ یہ سوال ہر ایک استاد کو اپنے آپ سے پوچھنا ہے۔ استاد رول ماڈل ہے۔ یہ جو اتنے بچے ہیں ان سے اگر پوچھیں گے، ہر بچہ کہے گا میں فلانی میڈم کی طرح بننا چاہتا ہوں، فلانی سر کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ لہذا تمام ٹیچرز کو، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں چاہے وہ گورنمنٹ ہے، کسی بھی سچویشن میں ہیں، کسی بھی ادارے میں ہیں، ان کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، اگر بچے مجھ سا بنیں گے تو کیا پھر وہ کامیاب ہوں گے یا ناکام ہوں گے؟ اسی لیے ٹیچر کو اپنے آپ کو اس قالب میں ڈالنا ہے۔ آج کل رپورٹیں آتی ہے کہ بچے نشہ کرتے ہیں 12th کے لیول میں، اور یہ بھی رپورٹیں آتی کہ ٹیچر بھی سکول میں نشہ کر کے جاتے ہیں۔ جو بچہ اپنے استاد کو شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں دیکھے گا، کیا وہ نشہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ وہ اس کو رول ماڈل مانتا ہے۔ میں اپنے اساتذہ سے کہتا ہوں، اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات، ہمارے اکثر جب بھی ہم کہیں ٹریننگ میں جاتے ہیں، وہاں پہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ سکول میں جاؤ، گھر سے تیار ہو کے جانا کہ آج بچوں کو کیا سکھانا ہے، کیا بچوں؟ اور کہتے ہیں کہ بہترین ٹیچر وہ ہیں جو گھر سے تیار ہو کے جائے کہ بچوں کو کیا سکھانا ہے۔ لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اس سے بھی بہترین ٹیچر وہ ہیں جو گھر سے یہ تیار ہو کے بھی جائے کہ آج بچوں سے کیا سیکھنا ہے۔ خاص کر جب میں یہاں پہ آیا، یہ جو پری پرائمری کے بچے میں نے دیکھے، پرائمری کے دیکھے، ان کے ساتھ جب رابطہ ہوا پچھلے 1-1.5 سال سے، یہ بچے ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ صرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ہر دن یہ سوچ کے آتا ہوں گھر سے، آج میں نے ان چھوٹے بچوں سے کچھ سیکھنا ہے، اور بہت کچھ سکھاتے ہیں بچے ہمیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جب ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو میں جب ان کو داڑا مارتا ہوں تو یہ روتے ہیں، اور روتے روتے کہتے ہیں کیا ہے کہ سر ایک بار ہمیں معاف کرو، ہم دوبارہ ایسی غلطی۔ دراصل یہ بچے ہمیں سبق دیتے ہیں کہ آپ سے جب غلطیاں ہو جائیں تو اپنے ایشور کے سامنے ایسے ہی گڑ گڑانا، اپنے اللہ کے سامنے ایسے معافی مانگنا، وہ بھی پھر یہ بچے توبہ کرنا سکھاتے ہیں، کیونکہ غلطی ہونے پہ روتے ہیں، سر معاف کرو، اب دوبارہ ہم سے نہیں ہوگا۔ میں نے سیکھا کہ یہ بچے ہمیں درس دیتے ہیں کہ توبہ ایسے کی جاتی ہے، اپنے بھگوان کے سامنے، اپنے ایشور کے سامنے، اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑاتے ہیں۔ میں اپنے اساتذہ صاحبان سے کہتا ہوں کہ جب یہ بچے کلاس میں آتے ہیں، بغیر کسی تفریق کے بیٹھ جاتے ہیں، لائن میں بیٹھ جاتے ہیں، ہندو بچہ مسلم کا لنچ کھاتا ہے، مسلم ہندو کا ایک ساتھ، یہ سبق دیتے ہیں ہمیں کہ کوئی بھی انسان چھوٹا یا بڑا نہیں۔ اور اس سے بھی بڑا سبق یہ بچے ہمیں دیتے ہیں، جب گھر سے سکول کے لیے نکلتے ہیں تو کہیں پہ لڑائی پہ ماں ان کو مارتی ہے، ماں مارتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہیں ایسے بچوں، ماں مارتی ہے بچوں کو، بچہ پھر ماں کے ساتھ ہی لپٹ جاتا ہے۔ موج لائن بچہ بیٚیہِ گژھن اَمہِ سۭتۍ ماجہِ نِش، أمِس بچس چھُ پتہ آسان کہ یہی ماں ہے جو مجھے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور یہ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں۔ بڑوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ آپ کو آزماتا اسی کا دامن پکڑو، کیونکہ سب سے زیادہ محبت اگر کوئی آپ سے کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔
थोड़ा सा आजमाए, भगवान ईश्वर थोड़ा आजमाए तो उसके खिलाफ नहीं होना, उसी से रगड़ रगड़ के मांगना। ये बच्चे हमें सिखाते हैं कि देखो हमें भरोसा है कि माँ हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, हम पिटाई खाने के बाद भी इसी से लिपट जाते हैं। आप भी ऐसा करो, अल्लाह से ऐसे ही लिपट जाओ, आजमाते फिर भी उसी के पास जाओ। ये बच्चे हमें सिखाते हैं, लड़ाई करते हैं फौरन सुलह करते हैं, वो है कि हमें तालीम देते हैं कि कीना, हसद, ये आपसी नफरतें नहीं रखनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, बदनसीब है वो उस्ताद मेरी नजर में जो दिन इन बच्चों के साथ गुजारे और कोई सबक हासिल करके न जाए। और ये बड़े मासूम होते हैं, लिहाजा मैं अपने असातिज़ा से कहता हूं, चाहे यहां पे चाहे सामने, कि इन बच्चों से कुछ सीख के जाएं, इनको मॉरली डेवलप करें, अखलाकी तौर से इनको डेवलप करें, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कितने बच्चे हम जैसा बनना चाहते हैं। और इसके बाद आखिरी बात ये